بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جون کا مہینہ ہر سال بجٹ کا مہینہ کہلاتا ہے، اور جب بجٹ کا موقع آتا ہے تو ایک عام بحث چھڑ جاتی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کیسے ہیں۔ پاکستان کے معاشی حالات میں ایک بہت بڑا فیکٹر پاکستان کے اندر غربت ہے، اور اقوام متحدہ نے جو SDGs سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز دیے ہیں، ان میں سے سر فہرست دنیا کے اندر سے غربت کو مٹانا ہے۔ پاکستان کے اندر اعداد و شمار اور معاشی اشاریے ہمیں بتاتے ہیں کہ غربت یہاں پر، یعنی وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان کی تعداد 40% کو چھو رہی ہے۔ گویا اگر یہاں اس وقت ملک کی آبادی 22-23 کروڑ ہے، تو کوئی 7.5-8 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو ذرا پتہ لگاتے ہیں کہ یہ غربت کی لکیر ہے کیا۔ عالمی ادارے غربت کو دو طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر ایڈلٹ فرد، ہر عاقل بالغ، ہر جو جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، یا ہر ایک فرد، اس کی بنیادی خوراک کی جو ضروریات ہیں ایک دن میں، وہ کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ اسے 2350 کیلوریز کی انرجی فراہم کر سکیں۔ اور 2350 کیلوریز کی یہ انرجی اگر ہم اس کو کھانے اور پینے کے حوالے سے دیکھیں تو کم از کم 24 گھنٹے میں 2 وقت کا کھانا ایک فرد کو میسر ہونا چاہیے۔ ایسا کھانا جس میں 1 یا 2 چپاتیاں ہوں، اور جس میں کبھی دال ہو، کبھی سبزی ہو، کبھی گوشت ہو، اور کبھی ایک آدھ بار فروٹ ہو، تو اس سے گویا اس کی جو 2350 یا 2400 یا 2200 کیلوریز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اگر اس کو ہم رقم کے حوالے سے دیکھیں تو کم از کم 200 روپے ایک فرد کو 24 گھنٹے میں خوراک کے لیے چاہیے، اور اگر 5 افراد کا گھرانہ ہے تو 1000 روپے ان کو خوراک کے لیے چاہیے۔ اگر وہ یہ فراہم کر سکتے ہیں تو وہ پھر غریب نہیں تصور کیے جائیں گے، لیکن اگر وہ یہ فراہم نہیں کر سکتے تو پھر وہ غریب تصور کیے جائیں گے۔ غربت کی ایک اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر فی کس روزانہ آمدن وہ $2 سے کم ہو تو پھر ایسے شخص کو ہم غریب سمجھیں گے۔ گویا 300-325 روپے فی یومیہ آمدن اگر فی کس ہے تو پھر وہ شخص غربت کی لائن پر تو کھڑا ہے لیکن اس سے نیچے نہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی اس وقت 7.5 کروڑ یا 8 کروڑ آبادی ایسی ہے جو 2 وقت کی روٹی کو محتاج ہے، جن کی یومیہ آمدن ایک فرد کی وہ 300 روپے بھی نہیں ہے، اور وہ اگر مہینے کے اختتام آئے اور ان کے پاس اپنا گھر نہ ہو تو ان کے پاس کرائے کے لیے پیسے نہیں ہے، ان کے پاس بجلی اور گیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو ان کی صحت کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ 7-8 کروڑ کی تعداد میں اس ملک میں موجود ہیں۔ اور اگر یہ شرح بالکل اپنے میکسیمم، اپنے بالکل انتہاؤں تک پہنچی ہوئی ہے، اور یہ اس سے تھوڑی اور آگے بڑھے گی تو پھر اس معاشرے میں توازن قائم رکھنا یہ ممکن نہیں ہوگا، پھر اس میں امن و امان قائم رکھنا ممکن نہیں ہوگا، اور پھر اس میں غدر کی کیفیت اور ایک معاشی بحران کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ پھر چوری چکاری پر اتر آتے ہیں، اور اس کے مظاہر ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا خط غربت، لیکن اس سے جو اوپر کی کلاس ہے اسے لوور مڈل کلاس کہتے ہیں، یعنی وہ کلاس جو کہ غربت کے بالکل کنارے پہ کھڑی ہے، 2 وقت کی روٹی تو کھا سکتی ہے، لیکن پھر ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، دوائی کے پیسے ہو جائیں تو تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تعلیم کے لیے پیسے ہو جائیں تو کوئی اور ضروری چیز جو ہے وہ ان کی روک لی جاتی ہے۔ تو وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے لیے 2 اینڈز ہیں، ان کو میٹ کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہماری آبادی کے 7-8 کروڑ لوگ اس لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ، کہ جو بالکل غربت کے کنارے پر کھڑے ہیں اور کسی بھی وقت غربت کی اس گہرائی، اس کھائی میں گر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ 15-16 کروڑ لوگ ہیں جن کا جو سارا معاشی مستقبل ہے یہ ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ میں۔ دوسری طرف اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اصل میں دولت ہے کتنی،
تو ہمیں بالکل ایک الگ تصویر نظر آتی ہے۔ اس وقت یہ جو بجٹ 2021-22 کا پیش ہوگا، اس وقت جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے تو پاکستان کی فی کس آمدن یہ 1543 یعنی $1550 سالانہ بنتی ہے۔ اگر اس کو ہم روپے میں کنورٹ کریں تو یہ 2,40,000 بنتی ہے۔ گویا پاکستان کے اندر اتنی دولت ہے کہ اس کو اگر پاکستان کی آبادی پر تقسیم کیا جائے تو پاکستان میں ہر فرد کے حصے میں اپنے روزگار کے نتیجے میں، اپنی صلاحیت کے نتیجے میں 2,40,000 روپے سالانہ آنا چاہیے۔ اور اگر 5 افراد کا گھرانہ ہے تو پھر ان کو سالانہ 12 لاکھ روپے ملنے چاہیے۔ اگر اس کو ہم تقسیم کریں ماہانہ کی بنیاد پر تو گویا پاکستان میں ہر فرد کو 20,000 روپے ماہانہ ملنے چاہیے، اور 5 افراد کے گھرانے کو 1 لاکھ روپے ملنا چاہیے۔ اور اگر اس کو ہم یومیہ پہ تقسیم کریں تو پاکستان میں اتنی دولت ہے کہ ہر فرد کو روزانہ 750 روپے ملنے چاہیے، اور اگر اس کو ہم 5 افراد کے گھرانے پر سے ضرب دے دیں تو ہر 5 افراد کے گھرانے کو 3500 روپے ملنے چاہیے، اس سے کم یا زیادہ۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو خودکشیاں ہو رہی ہیں، پاکستان میں تو لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، پاکستان میں تو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں اسی کھانے کے لیے، اسی نان شبینہ کے لیے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بھوک ہے، ننگ ہے، پیاس ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس دولت پر، اس قومی دولت پر ایک قلیل اقلیت قابض ہے، اور وہ روز بروز امیر سے امیر تر ہو رہی ہے۔ ان کی اگر 1 گاڑی تھی تو 10 گاڑیاں ہو گئی ہیں، 1 مل تھی تو 10 ملیں ہو گئی ہیں، 1 گھر تھا تو 10 گھر ہو گئے ہیں، اور ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جبکہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، جو سفید پوش تھا وہ اب بالکل نانے شبی کے لیے بھی ترس رہا ہے، اور وہ اپنے تن کو ڈھانکنے کے لیے بھی ترس رہا ہے، وہ بچے کی دوائی کے لیے بھی ترس رہا ہے، اور بچے کی تعلیم کے لیے بھی ترس رہا ہے۔ اب یہ ساری سچویشن تو ایسی ہے جو ہمیں معلوم ہے، جس پر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے جو کاز ہے، اس کی جو وجہ ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور اس کو آج کے دور میں اپلائی بھی کیا جائے تو ہمیں 2 وجوہات نظر آتی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی معاشی بحران ہے، اور خصوصاً پاکستان کے تناظر میں، تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارا سودی نظام ہے۔ دیکھیے، جس معاشرے میں سودی نظام ہوتا ہے اس معاشرے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتی ہے۔ غریب کے ہاتھوں سے وہ دولت چھنتی جاتی ہے اور امیر کے ہاتھوں میں مرتکز ہوتی جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر دولت سرکولیٹ نہیں کرتی، معاشرے کے اندر دولت سالخ خون کی طرح گردش نہیں کرتی۔ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہمارا حکومتی سطح پر بھی سارا لین دین اور سارا نظام سودی ہے۔ ہمارا جو بینکنگ کا سیکٹر ہے اس کا بھی بہت بڑا حصہ 90-95% وہ سودی ہے، اور ہمارے ہاں پرائیویٹ بھی لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ جو دولت ہے اس کا ارتکاز وہ ایک خاص طبقے کے اندر ہو گیا ہے، اور وہ طبقہ کسی بھی صورت میں 4% سے زیادہ نہیں ہے۔ گویا ہمارا معاشرے کا 96% حصہ وہ دولت کے انحصارات سے اور ثمرات سے وہ محروم ہو رہا ہے۔ سود کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں شدید وعید کی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف اسے اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ تو جب تک ہم اس سودی نظام سے جان نہیں چھڑائیں گے اور معاشرے کے اندر دولت کی سرکولیشن کا نظام اسلام کے مطابق نہیں اپنائیں گے، ہماری یہ غربت اور ہمارے یہ معاشی جو صورتحال ہے یہ ٹھیک ہونے والی نہیں۔ دوسری چیز وہ بھی اسلام کی عطا کردہ وہ اصول ہے، اور وہ اصول زکوٰۃ ہیں۔ جب تک ہم اس معاشرے میں پوری روح کے ساتھ زکوٰۃ کے اس نظام کو نافذ نہیں کریں گے، ہمارے معاشرے سے غربت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس وقت آج کے جو ہمارے معاشی اعداد و شمار ہیں، آج کے جو ہماری قومی دولت کا تخمینہ ہے وہ تقریباً $294 ارب ہے۔ اس کی اگر زکوٰۃ نکالی جائے، اس کی اگر 40واں حصہ نکالا جائے، 2.5% ایوریج اگر اس کی نکالی جائے، میں زراعت کی بات نہیں کر رہا
کہ اگر وہ اس میں عشر نکالا جائے یا عشیر نکالا جائے، میں زراعت اور صنعت اور خدمات اور ساری جو معیشت ہے ان کا ایوریج اگر 2.5% ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ 2.5% بھی نکالا جائے تو یہ 7.35 ارب ڈالر بنتا ہے، جس کو اگر پاکستانی روپے میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 146 ارب روپے 1146 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اسی کی ایک پیرالل ایک اکانومی موجود ہے، تو گویا ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ اکٹھی کی جائے تو یہ 2000 ارب روپے جمع ہو سکتی ہے سالانہ۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر یہ 2000 ارب روپے سالانہ یہ جمع کیا جائے اور ان کو اس مفلوق الحال طبقے پر خرچ کیا جائے، ان کو روزگار دلانے کے لیے خرچ کیا جائے، ان کو تعلیم اور صحت کی سہولیات دلانے کے لیے خرچ کیا جائے، تو 5 سال کے اندر میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر غربت کی سطح کو 40 سے لے کر 10% پر لایا جا سکتا ہے، اور وہ جو 10% ہیں ان کو بھی اسٹیٹ ان کی کفالت کا انتظام کر سکتی ہے، ان کو شیلٹر فراہم کر سکتی ہے، ان کو خوراک فراہم کر سکتی ہے، اور وہ دور آ سکتا ہے کہ پاکستان میں رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے، پاکستان میں ایسا وقت آ جائے کہ رات کو جب کوئی سوئے تو اس کو چھت میسر ہو، اور بیمار ہو جائے تو اسے علاج میسر ہو، اور اس کے بچے کو تعلیم میسر ہو۔ لہٰذا ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم سود سے چھٹکارا حاصل کریں اور ہم زکوٰۃ کے نظام کو پوری روح کے ساتھ نافذ کریں۔ میری حکمرانوں سے گزارش ہے کہ یہ پوری دنیا اب سود کی طرف سے واپس لوٹ رہی ہے، سودی اداروں کو ختم کر رہی ہے اور اپنی معیشت کو غیر سودی بنیادوں پر اٹھا رہی ہے، لیکن ہم ابھی پرانے ڈگر پر چل رہے ہیں۔ ہمیں سود سے نجات کا راستہ ڈھونڈنا ہے، سود سے واپس لے کے آنا ہے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ وہ بے برکتی ختم ہو جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہم نے جنگ چھیڑ رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اللہ کی تائید و نصرت ملے گی، اور پھر معاشرے کے اندر دولت یہ سرکولیٹ کرے گی، اور جب ہم زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لوگوں کی حالت بدل جائے گی۔ بہت شکریہ۔